ہم علم کی بات کرتے ہیں کہ علم ہونا چاہیے، علم سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ کا نظام کیسا ہے کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سب سے پہلے ان آبادیوں میں رہنے والے بھٹکوں اور جاہلوں کو اللہ سب سے بڑا علم یعنی کلمے والا علم نبیوں کے ذریعے ان تک پہنچاتا ہے۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ اسی لیے اس کو کلمہ معرفت، ایسا کلمہ کہ نبیوں نے جس کے ذریعے اللہ کی اور ان کے رب اور خالق اور مالک کا تعارف کرایا۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جو انسان کے ہر عمل کی اتنی اونچی قیمت کر دیتا ہے کہ انسان کا ہر عمل پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایمان والا، اس نے راستے میں پڑے ہوئے ایک کانٹے کی ٹہنی کو ہٹا دیا۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے بندے جو گزر رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے اس عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس عمل پر مغفرت فرما دی۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے اور انسان کی زندگی کے اعمال کو ایسا اونچا بناتا ہے۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد پر یہ عمل کرنا۔ ایمان نہیں ہے تو بڑے بڑے عمل ہیں، اس جیسا کوئی جہاں نعمت دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایمان ایسی بڑی دولت ہے۔ بنی اسرائیل میں دو روایتیں کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے، یا ایک شخص کہ اپنے بھائی سے صرف ملاقات کے لیے کہ وہ ایمان والا ہے، میں اس سے ملنے جاتا ہوں، اللہ کی نسبت پر ملنے سے خوشی ہوگی اور جہاں آرام ملے گا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ کوئی پیسے تو نہیں لینے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی اور حق تو نہیں، کہ نہیں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ کہ سن لو، تمہارے یہ چلنے کے لیے چند قدم اٹھانا، اس کی وجہ سے طبتا، تم بھی پاکیزہ ہو گئے، طابہ ممشاک، تمہارا چلنا بھی مبارک ہو گیا، وتبوأت فی الجنت منزلا، اس چند قدم اٹھانے پر اللہ نے تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا۔ یہ کلمہ جس کی انبیاء بنیادی طور پر دعوت لے کر آتے ہیں، یہ کلمہ معرفت ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے کہ اس کے اعمال ایسے پاکیزہ جو اللہ کو پسند ہوں، اور اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں، اس کی سیاہی اور اس کی بدبو سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ تقویٰ ہے، ایسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ انبیاء کی دعوت سب سے پہلے اس کلمے کے ساتھ، اس لیے سب سے پہلے اس امت کو اس کلمے کی دعوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ بھی اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس کلمے کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل حدیث میں بھی فرمایا کہ یہ کلمہ سب سے بڑا علم والا کلمہ، اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے بیچ کی ساری مخلوقات، آسمانوں سے اوپر جو مخلوق ہے اور تحت الثری کے نیچے جو مخلوق ہے، سب کے سب کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایمان والے کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کلمے کے کلمات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایمان کی حالت میں سبحان تسبیحۃ المؤمن خیر من ملک آل داود، کہ ایمان کی حالت میں یہ انسان اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ کہتا ہے، کہ داؤد علیہ السلام کی جو حکومت اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو انبیاء کرام سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور پھر اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی مبارک زندگی وہ اپنی قوموں کو دی، اور جو لوگ اس پر چلے وہی پنپے، اللہ نے انہی کی نسل چلائی، انہی کو عزت دی، آخرت میں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا۔ اور جن لوگوں نے بات کو نہ مانا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کثرت والی قوم تھی، یا قوم عاد کی طرح طاقتور قوم تھی، یا قوم ثمود کی طرح پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے محلوں کو آباد کرنے والی قوم تھی، یا قوم سبا کی طرح معرب میں ہزاروں ایکڑ زمین کو سرسبز اور شاداب اور نہروں اور چشموں والا بنانے والی قوم تھی، یا فرعون جیسا بادشاہ تھا، یا نمرود تھا، اللہ نے سب کو صفائے ہستی سے مٹایا اور ایمان والے بن گئے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے تھے، یہ زمین میں نے ان کے لیے بنائی تھی، آسمان ان کے لیے روکا ہوا تھا، بارشیں میں برساتا تھا، رزق میں دیتا تھا، بھول گئے تھے، میں نے نبیوں کو بھیجا،
تو انہوں نے کیوں نہ پہچانا؟ اگر مجھے پہچان لیتے، مجھ پر ایمان لے آتے، یہ بادشاہوں کے ظالمانہ قانون کو تو اپناتے رہے اور ان کو رائج کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے رہے، اپنے آپ کو پیستے رہے، انسانوں کے سامنے جھکاتے رہے، یہ اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکاتے اور میرے اتارے ہوئے پیارے اور پاکیزہ طریقہ زندگی کو اپنا لیتے تو ہلاکت تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن چلے اپنی عقلوں پر، دیکھا اپنے آس پاس کے لوگوں کو، دیکھا ماں باپ کے باطل طریقوں کو، میرے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور میرے پیغام کو جھٹلایا۔ فأخذناهم بما كانوا يكسبون، اتنے انعامات، اتنے احسانات، ایسے پیغام پہنچانے کے بعد پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ختم ہو گئے، آج تم ان کا کوئی نشان بھی نہیں دے۔